السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے جوان لڑکوں کو چند ضروری صحتی ہدایات بتانے کا۔ دیکھیے، بغیر دوا کے اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، آپ طاقتور رہنا چاہتے ہیں، آپ جوان رہنا چاہتے ہیں، تو میری یہ 10 باتیں آپ سن لیں۔ اگر آپ نے ان 10 باتوں پہ عمل کر لیا، ایک آدھ پہ اگر نہ بھی ہوا، اگر آپ نے ان باتوں پہ عمل کر لیا تو آپ کی صحت کے ساتھ میں کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا، آپ کی مردانہ طاقت کے ساتھ میں کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتا، اور آپ کو کوئی بھی جوان ہونے سے نہیں روک سکتا۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات، جنسی اعضاء کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے عام جسم کی صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ان اعضاء کی صفائی اور پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ جیسے نہاتے ہیں تو نہاتے وقت آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹس کا ضرور خیال رکھنا ہے، ان کی صفائی اچھی طریقے سے کرنی ہے۔ دوسری چیز، پیشاب کی خواہش ہونے پر فوراً کر دینا چاہیے، پیشاب کو روک کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اس سے آپ کو احتلام یعنی نائٹ فال ہونے لگتا ہے، اور رات کو سوتے وقت آپ ضرور پیشاب کر کے سویا کریں۔ قبض نہیں ہونی دینی چاہیے، اور زیر ناف کے جو بال ہوتے ہیں یعنی نیچے والے جو بال ہوتے ہیں ان کی صفائی بھی آپ کو ہر ہفتے کرتے رہنی چاہیے، اس سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ تیسری بات، جنسی خواہش جوانی کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، اس لیے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضبوطی حاصل ہونے تک اپنی جنسی امنگوں کو قابو میں رکھیں، تاکہ آگے چل کر مناسب وقت پر وہ ان سے پورا فائدہ اٹھا سکیں، یعنی شادی کے بعد میں آپ کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو آپ اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھیں۔ چوتھی بات، عورتوں سے بات چیت کرنے سے سخت پرہیز ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ جسمانی اخلاط سے دور رہیں، اور اس طرح جنسی جذبات جوش میں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی تسکین کے لیے آپ غلط راستے یا گنہگارانہ تعلقات قائم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ آپ کی مصیبت کی جڑ بن جاتا ہے۔ نمبر 5، انسانی نسل کی بڑھوتری کے لیے شادی مذہبی، اخلاقی اور قانونی طریقے پر ہے، لہذا جنسی جذبات کو غلط راستوں پر ڈالنے کی بجائے اسے کنٹرول میں رکھ کر آپ شادی تک محفوظ رکھیں، تاکہ آپ شادی شدہ زندگی کو پورے طریقے سے انجوائے کر سکیں، اس کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ نمبر 6، جب تک آپ پورے طور پر جوان نہ ہوں اور روزگار کا ذریعہ آپ کے پاس نہ ہو، تب تک آپ شادی سے پرہیز کریں۔ نمبر 7، غیر فطری جنسی تسکین کے طریقوں سے بچنا چاہیے، یعنی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، ماسٹربیشن سے بچنا چاہیے، یا کسی بھی طریقے سے آپ اگر غلط طریقے سے اپنے آپ کو سکون پہنچا رہے ہیں تو آپ اس سے پرہیز کریں۔ اور بازاری جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو فاحشہ کہتے ہیں، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسی زیادہ تر عورتیں جنسی امراض میں مبتلا ہوتی ہیں، جیسے کہ آتشک کی بیماری ان کو ہوتی ہے، سوزاک کی ان کو بیماری ہوتی ہے، اور ایڈس وغیرہ میں بھی مبتلا ہوتی ہیں۔ 8ویں چیز، نوجوانوں کو رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے۔ رات کو دیر سے سونا اور صبح دیر سے جاگنا یہ نوجوانوں کی نہ صرف عام صحت بلکہ جنسی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ 9ویں چیز، زیادہ ٹائٹ پتلون نہ پہننی چاہیے، کیونکہ اس سے جلد اور تناسلی اعضاء پر دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ 10ویں چیز، اگر خدا نخواستہ کوئی مرض آپ کو لگ جائے تو آپ اشتہاری دواؤں اور عطائیوں کے علاج سے پرہیز کریں، بلکہ کسی ماہر جنسیات معالج سے ہی آپ علاج کروائیں۔ تو یہ 10 باتیں ہیں دوستو، اگر آپ ان 10 باتوں پہ عمل کر لیں گے تو میں آپ کی گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، اگر آپ کو کوئی ویسا مرض نہیں لگتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔